السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور دوستو، قرآن اور حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد پروردگار عالم کی ایک سنت یہ علم میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن برگزیدہ بندوں کو انبیاء کی شکل میں منتخب فرمایا ہے، جب کبھی ان نبیوں پر حالات آتے ہیں اور وہ آزمائش میں پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی خصوصی مدد فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ان کے دشمنوں کی طرف سے آگ میں ڈالے گئے تھے، دنیا کی نگاہیں تو انہیں آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان کے لیے اس آگ کو گلزار بنا ڈالا اور وہ آگ میں رہ کر بھی نہ جلے۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، رسالت کو ماننے کی دعوت دی، اور قوم نے انکار کیا، یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے نکلے، قوم نے توبہ اور استغفار کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا چکے، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بھی حضرت یونس کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، جادوگروں سے آمنا سامنا ہوا، جادوگروں نے اپنے پاس سے اژدہوں کو پھینکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کیا کریں، اژدہوں کو میں کیسے ختم کروں، کیسے ان کا مقابلہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے موسیٰ، جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ زمین پر پھینکو، اور وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بنتی ہے اور تمام اژدہوں کو کھا جاتی ہے۔ غرض میرے دوستو، جب کسی نبی کو اللہ نے آزمایا اور وہ اللہ کے ذات پر یقین کامل رکھے ہیں تو اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی، دیکھنے والی آنکھیں اسے دیکھ کر یقین نہیں کر سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کہنے والا دل یہ چیخ کر کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کسی ذات کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے 40 برس میں نبی بنائے گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، آپ پر اللہ نے نبوت کی ذمہ داری کو ڈالا، آپ سے کہا کہ اے محمد جاؤ اور مکے کے لوگوں کو دعوت توحید دو۔ اللہ کے نبی کوہ صفا پر آئے اور وہاں پر آ کر آپ نے آواز دی، ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی، وہاں سے آپ
اپنے 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت دیتے رہے، لیکن بہت کم لوگ آپ کی دعوت کو قبول کیے۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اللہ کے رسول نے ایک ایک اپنے رشتہ دار کا نام بنام نام لے کر ان کو ڈرایا، یہاں تک کہ خود اپنی لختے جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک عن النار فانی لا املک عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، تمہارا باپ محمد تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک ایک قبیلے کا نام لے کے ان کو ڈرایا۔ پھر جب اللہ نے علانیہ دعوت دینے کا حکم دیا تو آپ نے اعلانیہ دعوت دی اور اعلان کیا، آپ کے اوپر مخالفتوں کا ایک پہاڑ توڑا گیا، ہر قسم کی تکلیف آپ کو دی گئی، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، ہر طرح کی اذیت میں آپ کو مبتلا کیا گیا۔ آپ راستے سے گزرتے تو پیچھے ایک نوجوانوں کا ٹولہ لگ جاتا، آپ کسی سے بات کرتے تو ایک شخص پیچھے سے کہتا کہ اے میرے دوست اس کہنے والے کی بات نہ کہنا، نعوذ باللہ یہ تو مجنون اور دیوانہ ہے، اس کی بات تم نہ سننا۔ اللہ کے نبی چپ رہتے، پھر آگے بڑھتے، دعوت دیتے، کوئی آپ کے اوپر کسی دن کچرا پھینکتا، کوئی آپ کے اوپر کسی دن کانٹیاں ڈالتا۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کسی بدبخت نے آپ کے چہرے انور پہ ایک مرتبہ تھوکا بھی ہے۔ یہ سب آپ نے گوارا کیا۔ پھر آپ کے صحابہ پر حالات آئے اسی ایمان کی وجہ سے۔ پھر دن گزرتے گئے، حالت یہ ہو گئی کہ صحابہ نے یہاں سے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے رہے۔ حال یہ ہو گیا کہ جو نبی کا ساتھ دیتا اس کو مارا جاتا، جو نبی کو تکلیف دیتا، جو نبی کی محبت کرتا اس کو تکلیف دی جاتی۔ غرض یہ کہ قسم قسم کی اذیتوں میں آپ مبتلا تھے، یہاں تک کہ نبوت کا 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ پر مکہ کی زمین تنگ ہونے لگی۔ لوگ ابو طالب کے پاس جو آپ کے چچا تھے آ کر کہتے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ہم خاموش رہنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی کو بلا کر ابو طالب کہتے ہیں اے میرے بھتیجے تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، وہ میرے پاس آ کر گزارش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج کو اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دعوت توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کچھ دن بعد پھر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کو کیا چاہیے، اگر وہ پورے مکہ کی سب سے مالدار عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم پورے مکہ کی مالدار عورت سے نکاح کرنے کو تیار ہیں، اگر وہ مکے کی سرداری کو چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کو تیار ہیں، اور اگر وہ ہم پر مال کے خزانے اور خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں تو وہ بھی دینے کو تیار ہیں بیوی کی شکل میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں دعوت توحید کے لیے آیا ہوں۔ 6 سال کا عرصہ گزرا، ان کو سمجھ میں نہ آیا، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دی گئی۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ حرم میں آتے تو آپ کے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی اور آپ کو اس طرح تکلیف دی جاتی۔ آپ گزرتے تو آپ پر پتھر بھی مارے گئے، آپ پر کچرا بھی ڈالا گیا، آپ پر کانٹے بھی ڈالے گئے، لیکن اس سے انہیں بس نہیں ہوا۔ 6 سال کا عرصہ جب ہوا تو ایک گھاٹی میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک نبی رحمت مشقت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ حال یہ تھا کھانے کے لیے سامان ختم تو صحابہ پتے کھانے لگ گئے، اور پتے کھانے کی وجہ سے ان کی عورتوں کو دودھ نہ آتا تو بچے بلبلانے لگ گئے۔ ایک طرف نبی رحمت کے فاقے، ایک طرف صحابہ کے فاقے، ایک طرف صحابیات کے فاقے، تو تیسری طرف ان کے بچوں کا بلبلانا، یہ سب کچھ نبی نے گوارا کر لیا۔ جب 6 سال کا عرصہ، اس کے بعد 3 سال کی قید گزری، اللہ کے نبی کا حصار ختم ہوا تو پھر اللہ نے آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی انتہائی غمگسار تھی، جو آپ کا ہر قدم ساتھ دینے والی تھی، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح اللہ کے نبی کو بہت غم ہو گیا تھا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ پہلے ابو طالب کا وصال ہوا، پھر حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ ابو طالب کا وصال ہوا، آپ قریب گئے، چچا کو ابھی نزع کی حالت تھی، کہنے لگے اے میرے چچا
کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چچا نے کہا کہ اے میرے بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کل قیامت میں تمہارا بھتیجا محمد تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا۔ لیکن پھر بھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور بغیر کلمے کے مر گئے، بغیر ایمان کے مر گئے۔ اللہ کے نبی کو دو غم تھے، ایک تو آپ کے وصال کا غم، دوسرا آپ کے بے ایمان مرنے کا غم۔ اللہ کے نبی جب 13 برس کے تھے، 8 برس کے تھے، آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 8 برس سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اب مکۃ المکرمہ کی جو یہ زندگی تھی، آپ 52 برس کے ہو گئے ہیں۔ اتنا لمبا زمانہ جو چچا آپ کی نگرانی کر رہے تھے، جو چچا آپ کے دست و بازو بنے ہوئے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اللہ کے نبی کو بہت غم ہوا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا غم دوبالا ہو گیا، اور اس سال کو آپ نے عام الحزن کہا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی گھڑی کو غم یا خوشی کے ساتھ منسوب کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا، بلکہ ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ لیکن اتنا آپ کو غم ہوا تھا کہ آپ نے اسے عام الحزن کہا۔ پھر آخری ان 2 غموں کو کی تکلیف کو لے کر آپ مکہ سے دل برداشتہ ہو گئے۔ آپ نے طائف کا رخ کیا تھا، شاید طائف والے میری بات کو مان لیں گے۔ طائف کے 3 سردار، 3 بھائی جن کے پاس اللہ کے نبی گئے اور یہ کہا کہ مکہ کے لوگ تو میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، تم کم از کم میری دعوت کو قبول کر لو۔ لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا اور تینوں نے آپ کو مختلف قسم کے تانے مارے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کو آپ ہی مل گئے نبی بنانے کے لیے، کسی نے کہا کہ آپ اگر سچے ہیں تو میں آپ کی بات نہیں مانتا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں سے منہ نہیں لگانا چاہتا۔ اس قسم کے تانے مار کے اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اسی پر بس نہیں، جب آپ طائف سے نکلے چند اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا ڈالا۔ سیرت کی کتابیں گواہ ہے، زمین و آسمان کی نگاہیں اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ اس ذات بابرکت کے لیے جس کے لیے اللہ نے دونوں جہان کو بنایا، اس کائنات کے ذرے ذرے کو سجایا، اس مخلوق کو حسن و جمال سے نوازا، اور پوری انسانیت کا نظام جس محبوب رب العالمین کے لیے چلایا، اسی ذات بابرکت کو طائف کی گلیوں میں پتھر کی برسات ہوتے ہوئے فرشتوں کی نگاہوں نے دیکھا ہے۔ اور وہ ذات بابرکت جن کے اوپر پتھر پڑ رہے ہیں وہ زمین پہ گر رہے ہیں، زمین سے اٹھ رہے ہیں، پتھر پڑ رہے ہیں، زمین پہ گر رہے ہیں، زمین سے اٹھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ پھر اسی کشمکش کی حالت میں آپ غم بھرا دل لے کر مکے کی طرف آئے، تو مکے میں چونکہ آپ مکے سے چلے گئے تھے، اب آپ کا مکے میں آنا بغیر کسی کی ضمانت کے ممکن نہیں تھا۔ تو ایک کافر کے پاس آپ نے پیغام بھیجا حضرت زید سے، اس نے کہا کہ میں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے کہا کہ میں تیار نہیں ہوں۔ تیسرے کے پاس بھیجا تو اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضمانت دی اور آپ مکۃ المکرمہ میں آئے۔ آنے کے بعد آپ مکۃ المکرمہ کے ہر حتیم کے بعد بڑے ہی غم کی حالت میں لیٹے تھے۔ یہ پورا مکۃ المکرمہ کا 13 سالہ دور ہم اپنے تصور کی دنیا میں سوچ کے دیکھیں کہ جتنی تکلیف حضرت ابراہیم کو پہنچی، جتنی تکلیف حضرت موسیٰ کو پہنچی، جتنی تکلیف حضرت یونس کو پہنچی، جتنی تکلیف حضرت نوح کو پہنچی علیہم الصلوۃ والسلام، وہ تمام تکلیفیں ایک طرف، اور نبی رحمت نے فرمایا طائف میں مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اگر وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور تمام نبیوں کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو طائف کی میری تکلیف کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ ایسی آزمائشوں کے دور سے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں تو اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ نوازا، جیسا حضرت ابراہیم کو نوازا تھا آگ میں ٹھنڈک دے کر، حضرت موسیٰ کو لکڑی کو اژدہا بنا کر نوازا تھا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر بغیر دھکا لگے سنبھالا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین کی گندگی سے، زمین کی ناپاکیوں سے، زمین کی غلاظتوں سے، زمین کے ناقدروں سے، مکے کے ناشکروں سے اور ان ظالموں اور فاجروں کی گندگیوں سے نکال کر اللہ نے محبوب دو جہاں کو آسمانوں پر بلایا ہے۔ اس
کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کا انعام و اکرام کیا، یہ پس منظر ہے اس واقعے معراج کا جس کے لیے آج انسانیت اپنے سینے کو فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، ہمارے نبی کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا، ہمارے نبی سے اللہ نے اپنے ہم کلامی کی، بالکل کی، لیکن ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور جب جبرائیل امین آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جگایا اور فرشتے آئے، آپ کے سینے مبارک کو چاکا گیا، پھاڑا گیا، چیرا گیا، آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر آپ کو وہاں سے مسجد اقصی کو لے جایا گیا۔ آپ کو دودھ اور شراب دو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے دودھ کو چنا، جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے فطرت کو چنا، اگر آپ شراب کو چنتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ مسجد اقصی پہنچے، اذان ہو چکی تھی، اپنے جانور کو براق کو وہاں باندھا، انبیاء کی امامت فرمائی، پھر پہلے آسمان پر جبرائیل امین آپ کو سیڑھی کے ذریعے سے مکے سے مسجد اقصی تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں کی سیر کو اسرا کہتے ہیں۔ قرآن میں اسی اسرا کا ذکر ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان پر گئے، فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا کہ میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ کہا کہ محمد۔ بلائے آئے ہیں یا بلائے گئے؟ کہا کہ بلائے گئے۔ آؤ، پہلے آسمان پر حضرت آدم ملے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور زکریا میں یحییٰ ملے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس ملے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف ملے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون ملے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم ملے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اللہ کے نبی نے وہاں بیت معمور کو دیکھا، کعبۃ اللہ کے بالکل مقابل آسمانوں پر بھی ایک کعبہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک طواف کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کرتا ہے کبھی پھر اس کا نمبر قیامت تک نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پھر وہاں سے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا آیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے اور وہ منتہا ہے، وہاں پر اللہ کے پاس سے پیغام آ کر رک جاتے ہیں، فرشتے زمین پہ لاتے ہیں، بندوں کے اعمال زمین سے جا کر درخت پہ رک جاتے ہیں، فرشتے وہاں سے اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو اس طرح اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، اللہ اپنے پاس ان اعمال کو بلاتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے بعد آپ کے ساتھ آگے نہیں آ سکتا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد عرش کا دیدار کروایا، اپنا دیدار کروایا، اللہ نے ہم کلامی کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف بخشا جو انسانیت کے بننے سے لے کر انسانیت کے ختم ہونے تک نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ وہ مقام اللہ نے پوری انسانیت کے سامنے اپنے محبوب کو بتلا دیا، اور پھر آسمانوں پر بلا کر اللہ نے اللہ کے نبی کو دو تحفے دیے، ایک نماز کا تحفہ دیا اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری آیت انعام میں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس لوٹ کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ملے، وہ خوش ہو گئے کہ اچھی بات ہے، میرے بیٹے کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ جنت میں اعلیٰ مقامات میں رہے گی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ نہیں پڑے گی آپ کی امت، جائے کم کرائیں۔ نبی علیہ السلام جاتے رہے، بار بار جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر جائیں، نبی نے فرمایا اب مجھے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے، میں اپنی امت کو 5 نمازوں پر منوا لوں گا۔ پھر وہاں سے آپ واپس لوٹ کر آئے تو آپ جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تو آپ جس بستر سے اٹھے تھے، جس کمرے سے آپ نکلے تھے، جس دروازے کو آپ نے کھولا تھا، جس کواڑ کو آپ نے نکالا تھا، وہ کواڑ ابھی ہل رہی تھی، وہ بستر ابھی گرم تھا اور نبی علیہ السلام اپنے بستر پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ہے وہ پورا پس منظر اور پورا واقعہ معراج جس کو سننے کے لیے ہر سال پوری امت مسلمہ اپنے کانوں کو کھلا رکھتی ہے۔ یہ تو معراج کا پس منظر ہو گیا اور معراج کا واقعہ بھی ہو گیا۔ صرف پس منظر اور واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانوں کے مزے کے لیے نہ حدیث میں لکھا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے۔
ارے بھئی نبی علیہ السلام کی تعریف، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کی حیثیت، نبی کی عظمت جتنا قرآن بیان کرتا ہے کیا کوئی شاعر بیان کر سکتا ہے؟ قرآن نے تو نبی کی عظمت کے وہ مرتبے بیان کیے ہیں کہ پوری شاعروں کی نسلیں مل کر بھی اپنے قلم کو توڑ ڈالیں، اپنی دواتوں کو ختم کر ڈالیں اور اپنے کاغذوں کو ختم کر ڈالیں، لیکن قرآن کی بیان کی ہوئی تعریف کا ایک جملہ بھی کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کا وہ مقام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کا وہ مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ کیا نبی کے مقام کے بیان کرنے کے لیے مجھ جیسے اور ہم جیسے گندے زبانوں کی ضرورت ہے؟ نبی تو ہم سے کہاں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے نبی کے مقام کا۔ معراج کا واقعہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے نبی کے مقام کے اظہار کے لیے ہے، نبی کے مقام کے اظہار کے لیے ہے کہ اللہ بتلا رہے ہیں اے مکہ کے لوگوں، اے طائف کے لوگوں، تم نے میرے محبوب کی زمین پہ قدر نہیں کی، دیکھو ہم آسمانوں پہ بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں تمہاری نگاہ اگر ہمارے نبی کو پہچاننے سے قاصر ہے، لیکن ہمارے یہاں نبی کا کتنا مقام ہے۔ فرشتوں کی جماعتیں کھڑی تھی جب نبی رحمت آسمانوں پر پہنچے، دنیا میں کوئی آپ کی طرف نظر محبت ڈالنے کو تیار نہیں ہے، لیکن آسمانوں پر فرشتے پلک بچھائے کھڑے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ آنے والے ہیں دونوں جہان کے سردار۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اے طائف کے لوگوں، تم نے ہمارے محبوب کی قدر نہیں کی، لیکن ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے نبی کی حیثیت کیا ہے، ہمارے نبی کی ہماری نگاہوں میں کتنی عظمت ہے۔ کیا دنیا کی ایک ہی مخلوق اللہ کی کائنات ہے؟ لکھا ہے فلاسفروں نے کہ پوری اس دنیا کی حیثیت اللہ کی کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے، صرف ایک ذرے کے برابر ہے۔ اللہ کی اس دنیا سے کئی بڑی بڑی دنیایں، کائناتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کے بعد والے تابعین اور محدثین اور علماء سے کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس دنیا کے علاوہ اور 40,000 عالم ہیں۔ بعض نے لکھا کہ اس دنیا کے علاوہ 70,000 عالم اور ہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے۔ اس ایک دنیا کے باشندوں نے نبی رحمت کے مقام کو نہیں پہچانا تو اللہ نے پوری کائنات کے نگاہوں کے سامنے نبی کا مقام و مرتبہ آشکارا کر کے رکھ دیا۔ فرشتوں میں ہلچل مچی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی تیاریاں کس کے لیے کی جا رہی ہیں، کون آنے والا ہے، اتنا جشن کیوں منایا جا رہا ہے آسمانوں میں، کیوں آج فرشتوں کے چہروں پر خوشیاں ہیں، کیوں ہر کوئی مرحبا مرحبا کی صدائیں لگا رہا ہے، آخر آج ہو کیا رہا ہے؟ تو ساری انسانیت کو پتا چلے کہ زمین کے ناقدروں کو بتایا جا رہا ہے تم تو ناقدرے نکلے، دیکھو ہم نبی کی کیسے عظمت تم کو بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں مکہ کے کافروں کو اور طائف کے ظالموں کو مجھے معاف کیجئے، آج کے زمانے کے مسلمانوں کو بھی اللہ بتلا رہا ہے، ارے ظالموں، تم نے ہمارے نبی کی قدر نہیں کی۔ ہر سال تمہارے سامنے واقعہ معراج کا دہرایا جانا تمہیں تمہارے اوقات بتلاتا ہے کہ تم نبی کی امت ہونے کا احساس ختم کر چکے ہو۔ تمہیں یہ احساس نہیں رہا کہ تم کتنی بڑی محبوب کی امت میں آئے ہو، جس محبوب کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے تھے، تم نے بغیر مانگے ہم نے تمہیں اتنا بڑا اعزاز دے دیا اور آج تمہیں قدر نہیں ہے، آج تمہارے یہاں نبی کا مقام نہیں ہے، آج تمہارے یہاں نبی کا مرتبہ نہیں ہے، آج تمہارے یہاں نبی کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر نبی کی حیثیت اور مقام ہے تو کتنا چھوٹی سی مثال، میرے نبی جب 40 برس میں نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی دن میں 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پچھلے انبیاء میں بھی نماز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس کعبے کے پاس آنے والوں کو تو نمازی بنا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
سورہ مریم میں تذکرہ موجود ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اور بھی کئی نبیوں کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ہے کہ ان کے یہاں نماز تھی۔ خود نبی علیہ السلام بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نماز تھی، اور آپ نبی بنائے جانے کے 5 سال تک 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ سن نبوی 5 نبوی میں نبی بنائے جانے کے 5ویں سال، مختلف اقوال ہیں، مشہور قول کے مطابق 5ویں سال نبی علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا، تو آپ پورا واقعہ معراج 100 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں، 1000 مرتبہ سن کے دیکھ لیں، آپ کو اس پورے واقعہ معراج میں جو چیز تمام خصوصیات میں نمایاں نظر آئے گی وہ ایک ہی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ آسمانوں پر بلایا، فرشتوں کو تعارف پہلے سے ہے، اگر تعارف نہ ہوتا تو حدیث میں مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے، فرشتوں نے پوچھا اے جبرائیل آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ محمد۔ فرشتوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون محمد، اگر نہیں جانتے تو پوچھتے کہ کون محمد، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں، اسی لیے نام نہیں پوچھا۔ آسمانوں پر گئے، انبیاء آپ کو پہچانتے ہیں، سارے نبیوں نے آپ سے ملاقات کی، مسجد اقصی میں آپ نے امامت فرمائی، اور پھر جنت اور جہنم کا دیدار کروایا۔ اللہ نے آپ کو خواب میں بھی جنت کا دیدار کروایا، خواب میں بھی جہنم دکھلائی، آپ کے جسم کے ساتھ معراج میں آپ کو جنت کا دیدار کروایا۔ لیکن یہ چیز یہاں بھی پائی گئی، یہاں بھی پائی گئی۔ اب آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ نے اپنے علم سے نبی کو بہت کچھ علم دیا، لیکن میرے دوستوں نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے نبی کو آسمانوں پر بلایا۔ اللہ نے حج دیا زمین پر، روزہ دیا زمین پر، زکوٰۃ کا حکم زمین پر، صدقے کا، خیرات کا، صلہ رحمی کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، نکاح کا، طلاق کا، سارے عبادات زمین پر اتاری۔ لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا تو نبی رحمت کو آسمانوں پر بلایا اور آپ کا اعزاز کیا، آپ کا اکرام کیا، آپ کے سامنے فرشتوں کو صفوں میں بچھا دیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ دیا کہ اے میرے محبوب، تیری امت کے لیے یہ میرا تحفہ ہے، جب تیری امت مجھے یاد کرنا چاہے گی تو وہ نماز میں کھڑی ہو جائے گی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنی میں محبت جیسی ہونی ہے ویسی ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو محبت رسول بھی ہو اور وہ نماز چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا خرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ زکوٰۃ میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، تلاوت قرآن میں نہیں ہے۔ اسلام کے اتنے احکام ہیں، نبی علیہ السلام صرف نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں فرما رہے ہیں؟ غور کرے تو پتا چلے گا میرے دوستوں کہ نماز جیسی عبادت، نماز جیسی عظیم الشان عبادت اللہ نے کوئی اور نہیں بنائی ہے۔ نماز میں بندہ عاجز بنا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اب کھڑا ہو گیا، کیا پڑھے گا؟ جو نبی نے بتایا وہی پڑھے گا، جو نبی نے کہا وہی پڑھے گا۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہا ہے، رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ رکوع میں جا کر کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم، میرا رب بہت زیادہ بڑا ہے جو پاک ذات ہے۔ پھر اٹھا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر سجدے میں جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سجدے میں کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میرا وہ بلند و بالا رب ہے جس کی ذات پاک ہے۔ پھر سجدے سے اٹھا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر سجدے میں گئے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کبھی بندہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اے میرے مولا میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو تو ہی ہے۔ کبھی اپنے سر کو جھکاتا ہے، اے میرے باری تعالیٰ میں آپ کے سامنے اپنی گردن جھکاتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، آپ سب کچھ ہے۔ کبھی سجدے میں جاتا ہے کہ میرے مالک میں اپنی کمر کو جھکا دیا، اب سر کو بھی جھکا دیتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، آپ سب کچھ ہے۔ ناک رگڑ رہا ہے، اے میرے مالک میں کچھ نہیں ہوں، آپ سب کچھ۔ یہ کیا ہے؟
نماز اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے. جب صحابہ پر نماز اللہ کے نبی لے کر آئے, لکھا ہے علماء نے, صحابہ خوش ہو گئے, ہم کو اللہ سے ملاقات کا راستہ مل گیا ہے, ہم کو اللہ سے ملاقات کا راستہ مل گیا کہ اب تو اللہ سے بات چیت کریں گے, ہم اللہ سے ہم کو بات کرنا دل کرے گا تو گویا بات کرنا, گویا ملاقات کرنا ہے. کیا ہے میرے مولا, جیسے ہم مل کے بات کرتے ہیں, صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ سے نماز میں باتیں کریں گے, اپنی ضروریات کو پیش کریں. اسی لیے پورے صحابہ کی جماعت میں نماز وہ عمل تھا کہ اپنے کاموں کو بنوانے کا ذریعہ نماز, اپنے کاموں کو اللہ سے پورا کرانے کا ذریعہ نماز, اپنے اپلیکیشنوں کو فل اپ کرنے کا ذریعہ نماز. جو بھی کام ہو نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. یہی وجہ ہے پورے دور صحابہ میں کسی مسلمان سے تو دور کی بات ہے, ایسا انسان جو ظاہر میں مسلمان اندر سے منافق ہوتا, وہ بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. پورے صحابہ کے دور میں, نبی کے زمانے میں ایک مسلمان نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے, ایک منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا. اتنی زیادہ پابندی نماز کی صحابہ کے درمیان. اور نبی علیہ السلام نے کیسی پابندی فرمائی, اور پابندی نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا. حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے, اور میں مسجد سے باہر نکلوں, اور جو مرد مسجد کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے, میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں لکڑی کے گٹھر بنا کر انہیں آگ لگا کر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کون سے نبی؟ جنہوں نے طائف کی گلیوں میں ان ظالموں کو معاف کر کر رحمت للعالمین کا ثبوت دیا تھا. وہ نبی جو پتھر مارنے والوں کو, کانٹے پھینکنے والے کو, اور آپ کو گالیاں دینے والوں کو کبھی آپ نے ہمیشہ معاف کر دیا, کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, نماز کو نہ آنے والوں کو میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھر کو جلا ڈالو. اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام کو کتنا غم ہوا ہوگا, کتنا آپ کو تکلیف ہوتی تھی ہوگی نماز سے, جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں. نماز چھوڑنے والوں کی بات نہیں کی جا رہی, جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں یہ بات ہے. پھر آگے کیا فرمایا, گھر میں بچے اور عورتیں ہوتی ہیں, بچوں پر نماز نہیں, عورتوں پر جماعت نہیں مسجد کی, ان کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا. اگر وہ نہ ہوتے تو ضرور کر دیتا. اور اگر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایسا کر دیتے کہ کسی گھر کو آگ لگا دیتے تو آپ سوچے پھر کوئی مسلمان نماز چھوڑتا. لیکن اللہ کے نبی کی یہ شفقت تھی امت پر کہ آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ کی پوری حیات طیبہ, آپ نبی بنائے گئے 40 سال میں, 63 ایئرز میں آپ کا وصال ہوا, 23 سال آپ کے نبوی دور کے, پوری زندگی کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں, ایک نماز بھی, میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک نماز بھی نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں نہیں چھوڑی. اور آپ کو کام کتنا تھا کیا بتائیں. نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے زیادہ مصروف کوئی دنیا میں آج ہے یا قیامت تک ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا بزنس آئیکن ہو, بڑا مصروفیت والا انسان ہو, تاجر ہو, ملازم ہو, ٹیچر ہو, سر ہو, کاروبار کرنے والا ہو, کوئی بھی ہو, کیا نبی علیہ السلام سے بڑھ کر مصروف کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کتنے کام کاج. ایمان والے ہیں, مسلمان بننے والے لوگوں کو دین سکھانا ہے, صحابہ کو تعلیم دینا ہے, امامت کرنا ہے, جنگ میں لڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, مکے میں دعوت اسلام دینا ہے, صحابہ کو دین سکھانا ہے, ازواج مطہرات کو دیکھنا ہے, بیٹیوں کو دیکھنا ہے, بازار میں جاتے تھے. کتنے کام تھے میرے دوستوں نبی علیہ السلام کو, کتنے کام تھے. ہر مسلمان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر خدا کی قسم کھا کر سوچے, کیا نبی سے زیادہ آج میں مصروف ہوں؟ سوچ لے. پھر یہ بھی سوچ لے, خدا کی قسم کیا نبی جیسے نماز کی پابندی کرتے تھے, کیا اس کا ایک حصہ بھی میری اپنی زندگی میں پایا جاتا ہے؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں
تو شاید مبالغہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت تو یہی ہے. مجھے معاف کریں، آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو اہم عبادت سمجھ بھی نہیں رہے، اہم عبادت نہیں سمجھ رہے نماز کو. ہاں بھائی نماز ہے پڑھنا، چلو روٹین کی چیز ہے، پڑھ لیے نہیں پڑھے، پڑھ سکے تو پڑھ لیے، نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، ہو گیا تو پڑھ لیے، نہیں ہوا تو نہیں پڑھ لیے، ٹائم ملا تو پڑھ لیے، نہیں ملا تو نہیں پڑھ لیے، ہاتھ ہوا تو پڑھ لیے، نہیں ہوا تو نہیں پڑھ لیے، کام کاج سے ٹائم بچ گیا تو پڑھ لیے، نہیں بچا تو نہیں پڑھ لیے. کبھی نماز کے مقابلے میں دوست آ گیا، بولے کہ آج دوست کو خوش کر دیں گے، نماز تو اور ایک بار بھی آ جاتی. ظہر چھٹی تو عصر پڑھ سکتے، عصر چھٹی تو مغرب پڑھ سکتے، مغرب چھٹی تو عشاء پڑھ سکتے. دعوت آ گئی، بولے کہ آج کی عشاء چھوڑو کل پڑھیں گے. ولیمے سے بڑھ کر تھوڑی ہے عشاء کی نماز، نعوذ باللہ. ارے بھائی عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر پڑھ کے جانے تک شادی خانہ بھر جائے گا. میرے بھائی کیا ہوگا؟ چھوڑ دو نماز آج کی. دوست باہر سے آ رہا ہے، ظہر چلی گئی، گھر میں سودا منگایا گیا، عصر چلی گئی، گاڑی پر جا رہے ہیں، ٹریفک میں مغرب چلی گئی. اور مجھے معاف کریں، سن کر تو دل کڑ رہا ہے. آج مسلمانوں نے نماز کے اوقات کو کاموں کے لیے سیٹ کر لیا ہے. بولے بھائی کیا ہوا، کب ملیں گے؟ مغرب کے بعد ملاقات کر لیں گے، عصر سے پہلے مل لیں گے، آپ فجر کے بعد آ جائیے، آپ عشاء کے بعد بہت ٹائم رہتا. ارے بھائی پڑھ کون رہا ہے؟ نہیں صاحب، بس ٹائمنگ عشاء کے نمازوں کے اوقات کو کام کاج کے لیے سیٹ کر لیا ہے. ہاں بھائی عصر نکاح کب ہوگا؟ بھائی عصر کے بعد ہوگا. دولہے صاحب عصر نہیں پڑھ رہے ہیں. میں کسی پر طنز کرنا نہیں چاہتا میرے دوست، نہ مجھے اس کا دل کرتا ہے. میرا دل تو کڑ رہا ہے کہ نبی نے جس عمل کو زندگی میں ایک بار بھی نہیں چھوڑا، آج امت ایسا لگ رہا ہے کہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہی ہے. زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی حیات میں غالباً 23 غزوات ہوئے. آپ جب مدینے میں گئے تو آپ کی مدنی زندگی میں تو سن 5 ہجری میں مدینے کو جانے کے بعد 5ویں سال غزوہ خندق میں تقریباً 1 مہینے تک جنگ جاری رہی. یہود تھے، بہت دشمن مقابلہ کر چکے تھے، مسلمانوں پر مقابلے کے لیے آئے تھے، حملہ کر چکے تھے. 1 مہینے تک جنگ چلی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس موقع پر 2 نمازیں جماعت سے رہ گئی، چھوٹی نہیں. یعنی قضا ہو گئی، آپ پڑھے ہی نہیں، ایسا نہیں، آپ نے 2 نمازیں جماعت سے نہیں پڑھ پائے، آپ نے اس کی قضا کی. تو وہ نبی جس کا بد دعا کرنا اکثر علماء نے ثابت نہیں کیا ہے کہ وہ نبی ایسے تھے جو بد دعا کبھی کسی کو نہیں دی. یہاں تک کہ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ جنگ میں جاتے ہیں، لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کی جان بچاتے ہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، صحابہ تیر و تلوار چلاتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے کبھی تلوار نہیں چلائی، کبھی کسی کافر کو کیوں نہیں مارا اپنی تلوار سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کافر مر جاتا تو اس کو عذاب تو ہوگا، لیکن نبی کے ہاتھوں سے جو مرتا ہے اس کو عذاب بہت بڑا ہوتا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت کا کوئی انسان کافر تو مر جائے لیکن میرے ہاتھ سے مرے گا تو اس کو عذاب ڈبل ہوگا. میں اس کو دگنا عذاب میں دیکھنا نہیں چاہتا. جو نبی اتنا چاہنے والے تھے، سوچے وہ نبی کیسے بد دعا دیں گے کسی کو؟ دے سکتے ہیں بھائی، دے سکتے ہیں، سوچے نہیں دیں گے. لیکن جب آپ کی 2 نمازیں چھوٹی تو نبی علیہ السلام نے ان دشمنوں کو بد دعا دی. کیا فرمایا آپ نے؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ جن کی وجہ سے میری 2 نمازیں چھوٹ گئی. اب آپ سوچیں کیا مقام تھا نبی کی نظر میں نماز کا، اور آج ہماری نظر میں کیا مقام ہے نماز کا. معراج پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو یہی تو تحفہ دیا. اللہ نے نبی علیہ السلام کو نماز کا تحفہ دیا. کیوں دیا؟ تاکہ امت 5 وقت اللہ سے جڑی ہوئی رہے. اور آج حال یہ ہو گیا، جس کسی کو پوچھ لے بھائی نماز پڑھے، ارے نہیں مول صاحب ٹائم اس کا مل رہا، مول صاحب نماز کے واسطے ٹائم ہی نہیں ہے مول صاحب میرے پاس. ارے میرے بھائی کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کیا 24 گھنٹوں میں سے زمانہ تیزی سے گزرنے کی وجہ سے کیا 12 گھنٹے کا دن ہو گیا؟ نہیں صاحب. کیا ہوا کیا؟ نہیں مول صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے.
اللہ ہم سب کو بچائے اس وقت سے جب فرشتے خبر میں اعمال نامہ دیکھیں گے اور انسان سے جب فرشتے کہیں گے کہ ہمارے پاس تمہاری چوچرا سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو اس وقت سے۔ جب کیا ہوگا میرے دوستو؟ معراج پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلا کر اللہ نے نماز کا تحفہ دیا تھا، اور آج اس تحفے کو کتنے مسلمان سنبھال رہے ہیں، کتنے مسلمان سنبھال رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، مرض الوفات۔ ہم جانتے ہیں کہ 17 دن ہم سب کے نبی بیمار رہے۔ اس بیماری کے زمانے میں آپ کی آنکھ کھلتی، آپ پر غشی داری ہوتی، اما جان پانی ڈالتی، کپڑے سے کچا کرتی، کپڑا پیشانی پر رکھا جاتا اور ٹب میں پانی رکھا گیا، پانی آپ کے چہرے پہ ڈالا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آنکھ کھولتے اور آپ کیا پوچھتے سب سے پہلے؟ عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ ذرا سوچو میرے بھائی، کیا پوچھتے اللہ کے نبی؟ عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ اما جان فرماتی یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھی صحابہ نے۔ پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی، اللہ کے نبی کچھ دیر تک بے ہوش رہے، پھر افاقہ ہوا، پھر پوچھا اے عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف ابن عباس یا پھر کوئی اور صحابی غالباً، دونوں کو سہارے سے لگا کر، ایک کاندھے کے طرف حضرت علی کو، ایک طرف دوسرے صحابی کو، دونوں کو کاندھا دے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی کے منبر رسول کو جا رہے ہیں۔ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں، ان جملوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی اس حال میں جا رہے ہیں کہ آپ کے وہ قدمین مبارک جن کی دھول کے مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی، وہ آپ کے قدم زمین پہ گھستے جا رہے ہیں۔ کس عمل کے لیے؟ نہ اس نماز کے لیے جو نماز آج ہم کو بالکل پسند نہیں آتی ہے۔ آپ کے قدم زمین پر گھسے جا رہے ہیں، صحابہ کے کلیجے چھنی ہو رہے ہیں۔ ہائے میرے نبی، آپ کے قدم چھنی ہو رہے ہیں۔ اگر آقا کہتے تو صحابہ آپ کو گودی میں اٹھا لیتے، لیکن نبی نے ہم جیسے ناکاروں کو بتایا تم معراج معراج کہہ کر صرف معراج کی خوشیاں مناتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، نماز پڑھنا اصل مومن کی معراج ہے۔ نبی نے بتلایا میرے دوستو، اور آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ ذرا سوچو، ہر کسی کا آخری وقت آنے والا ہے، کوئی مرنے والا کیا وصیت کرے گا مرنے سے پہلے؟ انبیاء تو مال و دولت کی وصیت نہیں کرتے، انبیاء تو علم کی اور نبوت کی میراث تقسیم کرتے ہیں کہ انسانیت کو ہدایت کے پھیلانے کا سبق دے کے جاتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا ہے تو 2 وصیتیں آپ نے فرمائی۔ پہلی فرمایا عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، اور کیا فرمایا؟ اے میری امت نماز مت چھوڑنا، اے میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ جس نبی کی آخری سانسیں نماز 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 کہتے کہتے چلی گئی، آج اسی نبی کی امت اپنے محبوب کے ارمانوں کا خون کر رہی ہے۔ اب کس سے گلا کریں گے میرے دوستو؟ اگر کوئی عالم نماز کے خلاف کہہ دیتا ہے، بول دیتے ہیں کہ مولانا کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمارے جذبات کو چھنی چھنی کر دیا گیا۔ اے میرے بھائیوں، روزانہ ہم جو نبی کے جذبات کو چھنی چھنی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ذرا سوچا کبھی؟ اگر کبھی ہمارے خلاف کوئی بیان ہو جاتا ہے، ہماری بدعمالیوں کے خلاف، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نے آج بہت سخت کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، روزانہ تو ہم اپنے نبی کے دل کو چھنی کر رہے ہیں، اپنے نبی کے ارمانوں کے جرے سے اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارے نبی کو کتنا غم ہوتا؟ جس نبی نے زندگی کے آخری وقت تک بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز کو آنے کو تیار نہیں، مسجد کو آنے کو تیار نہیں۔ کیا کیا ہے میرے نبی نے؟ مجھے بتا دو، کوئی تو بتا دو کہ ہاں مولانا ہمارے نبی نے ہم کو یہ تکلیف دی ہے، اس لیے ہم نبی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کیا نبی نے ہمارے لیے ایسا کچھ کیا؟ ارے وہ تو 23 سال ہم گندوں کے لیے رو رو کے گئے ہیں، اور آج
نبی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور آج ہم نماز پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ ہو کیا گیا آخر ہم کو؟ کیوں نماز پڑھنے تیار نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے نماز کی اہمیت جہاں بتلائی، نماز پڑھنے پر نیکیوں کو بتلایا، نماز پڑھنے پر انعامات کو بتلایا، نماز پڑھنے پر بشارتیں سنائی، وہیں پر وعیدیں بھی سنائی۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، شارع فقہا کا اختلاف ہے۔ امام احمد تو کہتے ہیں کہ ہاں کافر ہو گیا، نکل گیا اسلام سے ظاہر حدیث کو دیکھ کر، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوا، لیکن اس کو 3 دن تک قید کیا جائے گا، 3 دن تک کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ نماز پڑھنے کا اقرار کرتا ہے تو چھوڑا جائے گا، ورنہ اتنا مارا جائے گا کہ وہ مر جائے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ اگر آج اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو وہاں پر یہ کرنا پڑے گا، اسلامی لا ہے جو فقہا نے لکھا ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی نے فرمایا کافر اور ایمان والے کے بیچ فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج معراج کے نام پر، معراج کا واقعہ، شب معراج کے عنوان پر ہم دیکھ سکتے ہیں لوگ مسجدیں ڈھٹا ڈھچ بھر کے نماز پڑھیں گے۔ میں مذاق نہیں اڑانا چاہتا، قابل مبارکباد ہے وہ بھائی جو شب معراج کا نام سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا آپ کا بھی دل کرتا ہے، آپ بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں مذاق نہیں اڑانا چاہتا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سال بھر نہیں پڑھ کے شب معراج کو پڑھ رہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بھائی نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہے، نہ پڑھنا اللہ کے مجرم ہے، بندوں سے کیا تعلق بھائی؟ لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جب شب معراج کے نام پر، شب برات کے نام پر، شب قدر کے نام پر امت نماز پڑھ سکتی ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے نام پر روزانہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کافر لوگوں کے سامنے جب ایمان پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، یہ تو ہمارے پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، انصاف کرو، ٹھیک طریقے سے تولو، یہ فلاں فلاں پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے ان کی صفت آگے کیا بیان فرمائی؟ ان کا تو حال یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اس کی تشریح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، ایک اور نقطہ لگتا ہے، ایک اور نقطہ لگتا ہے، اور ہوتے ہوتے اس کا دل سیاہ توے کی مانند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے یہی حال ایک ایمان والے کا، جب وہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، ایک نقطہ لگتا ہے، 2 نقطے، 3 نقطے، نقطے لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل توے کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی اب نیکی کی توفیق نہیں ہوتی اور توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ دل گناہوں کی گندگی سے اتنا سیاہ ہو گیا کہ رب ذوالجلال اپنے دربار میں بلانے کو تیار نہیں۔ پہلے اپنے دل کو دھو کر آ، گندگی سے دھو کر آ، غیبت سے، کینے سے، حسد سے، آنکھوں کے زنا سے، کانوں کے زنا سے اپنے دل کو دھو کر آ، جب اپنے دربار میں بلاؤں گا۔ اور وہ رب کتنا کریم ہے۔ رب نبی علیہ رحمت نے فرمایا اگر کوئی بندہ زمین سے لے کر آسمان تک پورے خلا کو گناہوں سے بھر دے، پوری خلا کو، کتنی خلا ہے جس کا حساب آج تک کوئی نہیں لگا پایا، کتنے ہزاروں کلومیٹر نہیں پتا ہے،
لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سچے دل سے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کو معاف کر کے اس بندے کو اپنا حبیب بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ توبہ کا وقت موت کی آخری سانس سے پہلے موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. کتنے ہیں جو جوانی میں مر رہے ہیں. کچھ سال پہلے تک لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے تھے کہ نہیں جی ابھی تو بوڑھے ہونا ہے تب مریں گے، لیکن روزانہ کئی ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ نوجوان ہے 35 سال کا بس چل رہا ہے سڑک پہ گرا اور مر گیا. توبہ کا وقت ملا اسے؟ نہیں ملا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو ہماری اچانک موت سے حفاظت فرما، اس لیے کہ اچانک موت میں انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا. میرے بھائیو آج توبہ کا وقت ہے ہمارے سامنے. ایک بزرگ خبرستان کے کسی بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں کہ توبہ کر لو تو لوگ نہیں مان رہے ہیں. پھر ایک دن کسی نے دیکھا کہ خبرستان میں بیٹھے ہیں، پوچھا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے آج بندے تو توبہ کرنے کو تیار ہے لیکن اللہ نہیں مان رہا ہے، اللہ نہیں مان رہا ہے. میرے دوستو مرنے سے پہلے وقت ہے توبہ کا. اور یہ مال، یہ جائیداد، یہ دنیا، یہ سب کچھ بھی ہوگا اپنی جگہ ہے، کچھ بھی ہوگا اپنی جگہ ہے. اگر کوئی کروڑ پتی بھی ہوگا تو اسے سونے کے پانی سے دھلا ہوا کپڑا کفن کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، اس کو بھی وہی کفن خریدا جائے گا جو جھوپڑی میں رہنے والے کے لیے خریدا جاتا ہے. اس کے لیے بھی وہی مٹی ڈالی جائے گی جو ایک غریب کے لیے ڈالی جاتی ہے. اس کے لیے بھی قبر کی جگہ وہی لی جائے گی جہاں اس کے پہلو میں ایک غریب سو رہا ہے. بس یہی زندگی کی آخری کیفیت ہے جو سب کے ساتھ ہونے والی ہے. تو میرے بھائیوں لوگ معراج کے نام پر، واقعہ معراج کے نام پر، شب معراج کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. معراج کا اصل انعام، معراج کا اصل تحفہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے دن میں 5 وقت معراج ہے، 5 وقت کی معراج ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا، جو صرف سال میں معراج کے آنے کا انتظار کرتا ہے، وہ چیخ کر، چلا کر، اعلان کر کر، شور شرابہ کر کے، لاکھوں کے مجمع کو جمع کر کے چیخ کے کہے کہ آج معراج ہے، آج معراج ہے، تو زمین و آسمان کہیں گے آج معراج نہیں، تو بے ایمان ہے، تو جھوٹا ہے، تو نبی کے معراج کے تحفے کا روزانہ خون کر کے آج کس حق سے چیخ رہا ہے کہ معراج ہے؟ کس حق سے چیخ رہا ہے؟ اگر تجھے واقعتاً نبی کے معراج کا خوشی کا خیال آتا تو روزانہ نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا نماز پڑھ کے. یہ اصل پیغام ہے معراج کا. لیکن کیا کریں صاحب، دل کو تو وہی بات لبھاتی ہے جو ہمارا نفس نہیں چاہتا ہے. کیونکہ نفس کو نماز پڑھنے کو مزہ نہیں آتا. نفس تو ہم کو لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، خبر کی طرف، ہم کو عذاب کی طرف کھینچنا چاہتا ہے. اور اللہ کے رسول ہیں جو ہمیں بلا رہے ہیں جنت کی طرف. آ جاؤ میرے بندو. حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام پکڑ کر اپنے امتیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. کس حق سے پکڑیں گے میرے دوستوں؟ کس حق سے پکڑیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی فرضکم علی الحوض لا تسودوا وجہی، اے میری امت کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا، میرے چہرے کو کل شرمندہ نہ کرنا. کیا نبی علیہ السلام اس کثرت کو دیکھ کر فخر کریں گے؟ جو سال کے 364 دن تو نماز نہیں پڑھتی تھی، معراج کو بھول جاتی تھی، اور ایک دن کے لیے معراج کے نعرے لگاتی تھی. کیا اللہ کے نبی اس امت کو دیکھ کر فخر کریں گے؟ یا پھر اس امت کو دیکھ کر جو امت سال بھر 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں معراج کا واقعہ ہوا ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. لیکن
اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کریں، انجوائے کریں، روڈوں پر گاڑیوں کو لے کر اسکیٹنگ کریں، اور اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں سال بھر کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی عبادت کر لیں، اس لیے نہیں دیا گیا۔ یہ ہو گیا نا صاحب۔ آج لوگ کیا سمجھ رہے کہ کوئی بات نہیں، سال بھر نہیں پڑھے، شب معراج کو نماز پڑھ لو بھائی، سب اللہ تعالیٰ معاف کر لیتے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 18 مرتبہ معراج کی رات آئی تھی، 18 مرتبہ۔ سن 5 نبوی میں واقعہ پیش آیا، یہ 8 سال مکہ المکرمہ کے، 10 سال مدینے کے، 18 مرتبہ رجب کا مہینہ آیا، 27ویں رجب آئی، لیکن نبی نے کبھی بھی مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر فضائل معراج پر نہ بیان کیا، نہ فضائل معراج کے بارے میں یہ بتایا کہ آج جاگو، آج عبادت کرو، آج پکاؤ، آج کھاؤ، آج خوشیاں مناؤ، آج لائٹیں لگاؤ۔ نبی نے کبھی نہیں فرمایا۔ میں کرنا چاہ رہا ہوں کروں، نبی کہیں گے کرو بھائی۔ آپ کرنا چاہ رہے، آپ اپنا انڈیویژل کر لو، میں تو نہیں بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا، آپ کرنا چاہ رہے کر لو۔ ابو بکر کو پوچھے، عمر کو پوچھے، عثمان کو پوچھے، علی کو پوچھے، تمام صحابہ کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم نبی کی محبت میں معراج منانا چاہتے ہیں، ہم تو نہیں منائے تھے۔ کیوں؟ نبی نے منانے کو کہا ہی نہیں، صحابہ نے منایا نہیں، اور آج ہم کس کے کہنے پہ منا رہے ہیں؟ کسی کو بھی پوچھ لے، نہیں بھائی کرنا کتے۔ ارے کتے کیوں بھائی، آپ پڑھو نا، آپ نہیں پڑھیں گے؟ آپ کے سامنے ایک موبائل آ جائے، گاڑی آ جائے، آپ اس کے فیچرز گوگل میں جا کے ہندی کی چندی کریں گے، کہاں سے نکلا، کون بنایا، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا فائدے ہے کیا نقصان ہے۔ آپ چاہیے حدیث کی کتاب لے کے ڈھونڈیے، پوچھیے علماء کو، دارالافتاء کے دروازوں کو کھٹکھٹائیے کہ بتائیے کہ رجب کے بارے میں ہمارے نبی کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، پوچھیے تو صحیح۔ نہیں صاحب، پوچھنے کو تیار نہیں، نہیں کرنا کہتے، معراج کرنا کہتے، کرنا کہتے۔ ارے میرے بھائی، بالکل ہم بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن نبی بولیں گے تو کریں گے نا، نبی بولیں گے تو کریں گے نا، نبی بولے ہی نہیں، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر نبی بغیر بولے کرنا چاہتے ہیں تو ثواب مت بتاؤ، حق نہیں ہے ثواب بتانے کا، ثواب کے اور عذاب کے بتانے کا حق صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ کسی صحابی کو تک یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنتی اور جہنمی کہے یا پھر ثواب اور عذاب بتائے۔ شریعت اور دین بتلانے کا حق نبی کو ہے۔ آج بولے کہ میں 40 سال کا مسلمان ہوں، میرے پاس 40 سال کی سینیئرٹی ہے مسلمان ہونے کی، ہم مناتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم مناتے، مناؤ صاحب، آپ کو کون روک رہا منانے سے؟ لیکن دین کے طور پر جو منا رہے ہیں ہم کو بھی بتا دو۔ نہیں صاحب نہیں معلوم، معلوم کرو نا میرے بھائی، معلوم کرو۔ کون روکا آپ کو معلوم کرنے کے لیے؟ ابھی حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، علماء موجود ہے، کتابیں موجود ہے، معلوم کرو نا بھائی، صحیح دین کیا ہے معلوم کرو خدا کے واسطے۔ لڑتے بیٹھے ہوئے، ایک جنے بول رہا نہیں کر رہا، ایک لوگ بول رہے کرنا، اصل نماز پڑھنا چھوڑ کے لڑ لیتے بیٹھے ہوئے۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں منبر رسول پہ بیٹھ کر پوری امت مسلمہ سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھ کر امانت داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے ذخیرے حدیث میں معراج کے واقعے کا 27 رجب کو ہونا ثابت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا، ایسی کوئی حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے، اب تک تو نہیں ہے۔ نہیں بول سکتے کوئی زدی میں آ کے کہیں پر بھی ایک حدیث جھوٹی بنا دیا تو اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، لیکن پورے محدثین، پورے مفسرین، پورے علماء کا یہی کہنا ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بلکہ سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سال ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ اس سال ہوئی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا 5واں نبوی کا سال مشہور ہے، فکس نہیں ہے۔
کوئی کہتے ہیں کہ 10ویں سال ہوئی، کوئی کہتے ہیں 11ویں سال ہوئی، کوئی کہتے ہیں فلاں سال ہوئی. مشہور قول ہے کہ 5ویں سال ہوئی. جب سالی مشہور نہیں ہے، سالی متعین نہیں ہے، تو دن کہاں سے متعین ہوگا؟ پھر مہینہ بھی متعین نہیں ہے. رجب کے مہینے میں ہی شب معراج کا واقعہ پیش آیا، ایسا بھی نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں رمضان میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ رجب میں پیش آیا. مشہور قول رجب کے مہینے کا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ رجب میں ہی پیش آیا، ایسی بات کوئی عالم نے لکھا. آج بھی اخبار میں کئی سپلیمنٹس میں معراج کے متعلق آیا، دیکھ لیں آپ. ہر عالم یہی لکھے گا، معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کی اہمیت سب ہے، لیکن تاریخ کے بارے میں یہ اقوال، ہر عالم یہ لکھے گا. یہ اقوال ہے، مشہور یہ ہے، یہ مہینہ ہے، مشہور یہ ہے. یہی بات آ رہی. جب دن فکس نہیں ہے، مہینہ فکس نہیں ہے، اور وقت فکس نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کچھ کرنے کا نہیں ہے، پھر یہ سب کیوں ہو رہا؟ میرے بھائی مجھے معاف کریں، یہی کام تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا کہ اپنے دین کو بدل دیا تھا. دین میں جو بات نہیں تھی اس کو ایجاد کیا دین بول کر، اور آج کا جنریشن اس کو دین سمجھ رہا ہے. ہم مریں گے کل، ہماری اولاد اسی کے اوپر لڑائی کرے گی. یہ دین ہے. کیوں؟ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، اپنی نسلوں کو نہیں بتایا، اپنی عورتوں کو نہیں بتایا کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے، تو کل آنے والی نسلیں اسی کو دین سمجھے گی اور اصل دین چھپ جائے گا. جیسے آج ہو رہا ہے، اصل مقصد نماز پڑھنا وہ چھپ گیا بچوں کے ذہن سے. سال کے 365 دن فیس بک پر مرنے والا شب معراج کی خوشیاں منا رہا. کس بات کی خوشی بھائی آپ کو؟ آپ نماز تو پڑھتے نہیں، کس بات کی خوشی آپ کو؟ بولے کہ نہیں ہمارے نبی کو بہت بڑا مقام ملا. بالکل ملا، نبی کو مقام پہلے سے بھی ہے، اس وقت بھی ملا، قیامت تک رہیں گا، ہمیشہ رہیں گا. آپ کو کیا ملا؟ آپ بتاؤ کیا ملا آپ کو؟ میرے کو کچھ بھی نہیں ملا صاحب. میرے کو 4 کمنٹس مل گئے، 25 لائکس مل گئے، 113 شیئرز مل گئے، میں بہت خوش ہو گیا. میرے پیج کو 153 لائک مل گئے، کتنی بڑی بات ہو گئی. معراج کے واقعے کے پوسٹ کے نام پہ 150 لائکس مل گئے میرے پوسٹ کو. یہی ہو رہا نا صاحب. آج نوجوان جنریشن کو بتانا ان کے بوڑھے ماں باپ کا کام ہے. اگر وہ نہیں بتائیں گے تو پھر اللہ کل قیامت کے دن پوچھ سکتا ہے تمہیں پتا تھا یہ دین نہیں ہے، تم نے کیوں نہیں بتایا. میرے بھائی اور دوستو، معراج کا یہ پیغام ہے، معراج کا یہ مقصد ہے. معراج سے یہ ہم کو سبق لینا چاہیے، اور معراج کی یہ شرعی حیثیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتلا دی ہے. معراج سے متعلق کوئی کرنے کا کام شریعت سے ثابت نہیں ہے. جیسے روزانہ کی عام رات ہے، ویسے ہی عام رات آج کی بھی ہے، کل کی بھی ہے. جو روزانہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے کل بھی پڑھے اور سو جائے، کوئی کام نہیں ہے. اگر دین سمجھ کر، ضروری سمجھ کر کوئی عبادت کرا بھی، اگر اس کے عبادت کرنے سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کی رات عبادت کرنا ضروری ہے، نہیں کرے تو گناہ ہوتا، کرنے پر ثواب ملتا، تو وہ بدعتی کہلائے گا. شریعت کی نظر میں بدعتی کہلائے گا. سو جائے، کچھ کرنے کا نہیں ہے. یہاں تک کہ مساجد میں بیان تک کرنے کی علماء نے اجازت پہلے بھی نہیں دی تھی، آج بھی نہیں دیتے. بعض علماء نے مثلیتاً چلو لوگ معراج کے واقعے سے سبق اٹھائے تو اٹھاتے ہوں گے یہ سمجھ کے رکھے تھے، چلے گیا وہ بھی، پھر انٹرٹینمنٹ بن گیا. لہذا آج کے زمانے کا 2018 کا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے کہ مسجدوں کے بیانات پر بین لگائی جائے. ہم نہیں سنیں گے، آپ بلاتے بلائیے، ہم نہیں آئیں گے سننے کے لیے. ارے کیوں نہیں آتے؟ نہیں صاحب، جب ہمارے آنے سے اس دن کو نیا ایک شوشہ مل رہا ہے کہ اس رات میں بیان کرنا ہے، اس رات میں جاگنا ہے، اس رات میں سننا ہے، تو آنے والی نسلیں اس کو دین سمجھے گی. ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے. ہاں واقعہ نہیں سننا ہے ضرور، کسی اور موقع پہ سنیے. یوٹیوب پر سینکڑوں بیانات موجود ہیں معراج کے واقعے، سب سنیے آپ. دوسرے موقعوں پر کروائیے. آج جمعہ ہے، آج سنیے. کل کا دن کو چھوڑ کے سال کے 364 دن روزانہ معراج کے واقعے کی حکمتیں جانتے بیٹھیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن خاص طور پہ کل
اہتمام کے ساتھ میں پھر کہتا ہوں، میں کسی بھی بیان کروانے والے پہ طنز کرنا نہیں چاہتا، نقد کرنا نہیں چاہتا۔ بعض علماء مصلحت سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن ان کے حاضر میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں، آج کے اس موقع پہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی میرا بھائی یہ نہ سمجھے کہ مولانا طنز کر دیے، نہیں میرے بھائی، طنز کرنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ اتنے زخم ہیں ہماری امت میں، ہم اس کو بھریں گے نا تب تو طنز کرنے کا سوچیں گے۔ پہلے ہمارے بھائی برے نمازی تو بن جانے دو، پھر اس کے بعد سوچیں گے طنز کرنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی ہماری مجلس کا یہی خلاصہ کہ میں نے آپ کے سامنے معراج کا پس منظر بیان کیا، معراج کا پورا واقعہ بیان کیا اشارتاً، اور پھر معراج سے ملنے والا سبق نماز کا قیام آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ کتنے بھائی ہیں جو نماز پڑھنے کی نیت، نماز تو پڑھتے ہیں بغیر چھوٹے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت یہاں سے کر کے جانے والے ہیں؟ بھائی سب کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں بھائی میرے بھائی، میں آج مر جاؤں گا مجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، اتنے مجمع میں سے ایک بھائی بھی مجھے یہ یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ 4 دن یاد کریں گے پھر بھول جائیں گے۔ آج میرا نامہ اعمال نامہ کھلا ہے، مجھے جو کرنا ہے کر لینا ہے، نماز پڑھ لینا ہے۔ پتہ نہیں آج جمعہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، جمعہ کے بعد عصر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، مغرب اور عشاء پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں تو نبی نے پل بھر کا بھروسہ نہ کرنے کا سبق دیا تھا۔ ہم تو آنکڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو میں 35 کا چھوں اور 35 سال باقی ہے جینے کے، ابھی تو 40 کا ہوا اور 20 باقی ہے، ابھی تو 20 کا کوڑا نوجوان ہوں، ابھی تو میرے 40 سال باقی ہے۔ نہیں میرے بھائی، کب مریں گے نہیں پتا۔ اسی لیے آج ایک ارادہ لے کر، آج ایک حوصلہ لے کر، آج ایک نیت کر کے یہاں سے اٹھیں۔ ہم آج کے بعد اب تک بھی نہیں چھوڑتے تھے، آج کے بعد کبھی ہم کو نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز چھوٹے گی فوراً قضا کر لیں گے، فوراً قضا کر لیں گے، نماز کو چھوٹنے نہیں دیں گے۔ نماز چھوٹے گی اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کریں گے، نماز چھوٹے گی صدقہ کریں گے جرمانے کے طور پہ، اے اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر میں باقی نہیں رکھوں گا تو کون رکھوں گا؟